تو یہ روزہ ایک احساس ہے کہ ہم بھی محسوس کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو رات پہ بھوکے سو جاتے ہیں وہ کیسے صبر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں روحانی تو ہے ہی، عبادت تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی کہ وہ بزرگ انسان جو روڈ کے کنارے دن بھر بھوکا سو گیا، اس کو کیا فیل ہوا ہوگا، اسے کیا احساس ہوا ہوگا، اس کو ہم بھی کر کے دیکھیں کہ آخر انسانوں کی زندگی کیسے کیسے کٹ رہی ہے۔ اب روزہ رکھنے کا سب سے جو بڑا مقصد ہے، اور یہی مقصد ہی ہے لعلکم تتقون، کہ آپ پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا وہ اسی لیے فرض کیا تاکہ آپ پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی پرہیزگار نہیں بن پاتے، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی اگر ہمارے قدم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی اگر ہم اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم روزے کے مقصد تک کو نہیں پہنچ پائے۔ جس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو بنایا تھا وہاں تک نہیں پہنچ پائے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ ٹھان لیجئے، جب بھی رمضان آئے، جب بھی روزہ آپ رکھے، تو صرف روزہ پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ زبان کا بھی ہو، کہ اس زبان سے کسی کو برا بھلا نہ بولے، اس زبان سے کسی کا دل نہ توڑے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ آپ کی نگاہوں کا، آنکھوں کا بھی ہو، کہ ان آنکھوں سے ہم کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ برا ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ روزہ صرف ہمارے پیٹ کا نہ ہو بلکہ ہمارے قدم کا بھی ہو، کہ ہمارے قدم کسی غلط کام کی طرف نہ جائیں بلکہ جب بھی اٹھے تو نیک کام کی طرف جائیں، مسجد ہی کی طرف جائیں۔ جب بھی اٹھے ہمارا ہاتھ، جب بھی اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے، ہمارا ہاتھ جب بھی اٹھے تو کسی کی مدد کے لیے اٹھے، ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہ اٹھے بلکہ جب بھی اٹھے تو اس ہاتھ میں ہمارے قرآن شریف ہو، ہمارے اس ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہو۔ اس مہینے کا بالکل مکمل آپ فائدہ اٹھائے۔ تو روزہ صرف پیٹ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کے روزے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے آپ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، آپ اللہ کے پیارے بندے بن جاؤ۔ تو اس کے ذریعے روزے کا جو مین مقصد ہے کہ پاکیزہ ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے۔